أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبارك بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز سامعین، حضرات علماء کرام، سٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز مہمانان اکرام، سامعین، عزیز طلبہ، آج کا یہ جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے ہو رہا ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن پاک کی سورہ احزاب کی شروع کی چند آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ یوں تو اس پوری سورت کا تعلق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ ہے۔ اس سورت کے اندر حق سبحانہ و تعالی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبوبیت کا، آپ کے خاتم النبیین ہونے کا، آپ کے خاتم المرسلین ہونے کا براہ راست اعلان کیا ہے۔ اس سورت کی ابتدا ہی رب کائنات نے آپ کو مخاطب بنا کر کی، اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترہ امتیاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا تو فرمایا یا آدم، کہیں فرمایا یا نوح، کہیں فرمایا یا موسیٰ،
کہیں فرمایا یا عیسیٰ، مگر پورے قرآن کریم کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دو ذاتی نام تھے، ایک نام تھا آپ کا محمد اور دوسرا آپ کا نام تھا احمد، پورے قرآن کے اندر 4 مرتبہ لفظ محمد آیا اور 1 مرتبہ لفظ احمد آیا، لیکن کہیں بھی اللہ پاک نے یا محمد یا احمد کہہ کر نہیں پکارا، بلکہ کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر، کہیں فرمایا طٰہٰ، کہیں فرمایا یاسین، کہیں فرمایا یا ایھا الرسل، اور کہیں فرمایا یا ایھا النبی۔ اس سورت کی ابتدا بھی رب کائنات نے ان الفاظ سے شروع کی، یا ایھا النبی، اے نبی، جس کے صاف صاف الفاظ اور صاف صاف ترجمہ یہ کہہ رہا ہے کہ رب کائنات مخاطب ہے اپنے محبوب سے، خاتم المرسلین سے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ پورے قرآن کے اندر 114 سورتیں ہیں، 6666 آیتیں ہیں۔ ان سورتوں میں سے بعض سورتیں وہ ہیں جن کو آسمان سے دنیا پر آنے کے لیے، یا بعض آیتیں وہ ہیں جن کو آسمان سے دنیا پر آنے کے لیے کچھ نہ کچھ سبب، کچھ نہ کچھ وجہ اور کچھ نہ کچھ ذریعہ بنی ہے، جس کو اصطلاح تفسیر کے اندر شان نزول کہا جاتا ہے کہ یہ آیت کس موقع پر، کیوں اور کن حالات میں نازل ہوئی ہے۔ انہی آیتوں میں سے، انہی سورتوں میں سے ایک یہ سورہ احزاب بھی ہے، اور سورہ احزاب کی یہ ابتدائی سورتیں ہیں، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ یہ سورت مدینہ المنورہ کے اندر نازل ہو گئی۔ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لائے تو عمومی طور پر مدینہ المنورہ کے اندر 3 طبقے کے لوگ رہتے تھے، ایک اوس، ایک خزرج اور ایک یہودی۔ اوس اور خزرج یہ مشرکین تھے، یہ بتوں کے سامنے سجدہ کرتے تھے، رب کو چھوڑ کر بتوں کو اپنا رب مانتے تھے، مگر یہود یہ اہل کتاب تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان رکھتے تھے، اور جو کچھ انہوں نے تورات سے پڑھا تھا یا اپنے علماء سے سنا تھا کہ آخر زمانے میں ایک نبی آنے والا ہے جو تمام نبوت کے دروازے کو بند کر دے گا، جس کو خاتم النبیین ہونے کا لقب ملے گا، جو خاتم المرسلین ہوگا، اور وہ اس بات کو ایسے جانتے تھے، اس بات کو ایسے معلوم تھا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہ۔ جب نبی علیہ السلام ابھی دنیا کے اندر آئے نہیں تھے، اپنی کتاب کی معلومات کی بنیاد پر یا اپنے علماء کی معلومات کی بنیاد پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کو حق سمجھتے تھے، اور وہ یقین تھا کہ خاتم النبیین آنے والا ہے۔
कैसे मालूम हो सकता है? राहिब का वाक़या जब मेरे और आपके आका हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक अभी उस उम्र को न पहुंची थी जिस उम्र में पहुंचकर आपको नबूवत मिलनी थी, बल्कि अभी आप जवानी की दहलीज पर कदम रख रहे थे तो अपने चचा ख्वाजा अबू तालिब के साथ मक्कतुल मुकर्रमा से मुल्क शाम की तरफ तिजारत करने की गरज से निकले। रास्ते में ख्वाजा अबू तालिब ने अपने पूरे काफिले के साथ पड़ाव किया। जिस जगह पर पड़ाव किया उस जगह पर एक राहिब अपने गिरजा घर के अंदर रहा करता था। उस राहिब के और उस पादरी के मानने वाले लोग वो तरसते थे, उनके दिल की ये हसरत थी, उनके दिल की ये तमन्ना थी कि काश ये राहिब कभी अपने गिरजा घर से बाहर निकलता तो हम इसकी जियारत करते, हम इसकी खिदमत करते। मगर ये राहिब रब्बुल आलमीन की इबादत में इतना मशगूल था, इतना मुनहमिक था कि अपने गिरजे घर से बाहर नहीं निकलता था। मगर आज जब ख्वाजा अबू तालिब का ये काफिला इस जगह पर ठहर गया तो ये पादरी अपने घर से, अपने गिरजा घर से बाहर निकला और काफिले वालों के करीब पहुंचकर उनसे पूछा कि तुम्हारा रहबर, तुम्हारा कायद और तुम्हारा अमीर कौन है? लोगों ने ख्वाजा अबू तालिब की तरफ इशारा किया। उनसे पूछा तुम कौन लोग हो, तुम कहां से आए हो, कहां जाने का इरादा है और तुम्हारे साथ कितनी नफरी है। जब ये मालूमात कर ली तो उसको इत्मीनान हो गया तो उसने ये कहा आज की रात, आज के रात में खाने की दावत तुम सबको मेरी तरफ से है। कश्मीरी में कहते हैं कहनिस क्या कैसा सुन मुसाफिर को चाहिए रात में ठिकाना और रात का खाना। ख्वाजा अबू तालिब ने इस दावत को कबूल कर लिया। सारा काफिला ठहरा, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ में। आपको ऊंट खोल कर दे दिए, सामान उतार दिया गया। आप ऊंटों को चराने के लिए इस मकाम से थोड़ा हटकर दूर चले गए। शाम को जब खाने का वक्त आ गया, राहिब अपनी दहलीज पर बैठ गया और इन लोगों को हुक्म किया तुम चलो दस्तरखान पर बैठ जाओ। चुनांचा ख्वाजा अबू तालिब का सारा काफिला आया और एक एक करके अंदर घुसता गया और दस्तरखान पर बैठता गया। जब सारे लोग अंदर दाखिल हो गए, राहिब ने पूछा अमीर क्या तुम्हारा कोई साथी बाकी है? कहा नहीं, हमारे सब साथी आ गए हैं। कहा नहीं, ऐसा मालूम होता है अभी तुम्हारा कोई साथी बाकी है। तो टटोलने के बाद राहिब से ये कहा गया एक छोटा बच्चा है जो ऊंटों को चराने के लिए गया हुआ है, वो बाद में खा लेगा। राहिब ने दिल में सोचा कमबख्तो, तुम्हारी दावत तो उस बच्चे की वजह से की गई, उसको छोड़ के आए और उस बच्चे को भी बुलाओ। राहिब समझ तो गया था कि जो मेरी मंशा है वो यही है, लेकिन उसको तहकीक करनी थी। चुनांचे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया गया। राहिब अपनी जगह पर बैठा हुआ है। राहिब के लान में, राहिब के सहन में एक दरख्त था। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और बजाय दस्तरखान पर बैठने के उस दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठ गए। राहिब अपनी जगह से उठा, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले लगाया, आपको चूमा और काफिले वालों से कहा महज इस बच्चे की वजह से मैंने तुम्हारी दावत दी है और इसका वली कौन, इसका वारिस कौन? ख्वाजा अबू तालिब खड़े हो गए। कहा पूछा कौन है? कहा ये मेरा भतीजा है। कहा इसका बाप दुनिया से चला गया? कहा जी चला गया है। कहा
ابو طالب تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا میں جانتا ہوں یہ میرا بھتیجا ہے۔ کہا نہیں تمہارا بھتیجا نہیں، یہ خاتم النبیین بننے والے ہیں، یہ امام الانبیاء بننے والے ہیں، اور اگر تم ان کو یہاں سے ملک شام لے گئے یہودی ان کو پہچان لیں گے، ان کو قتل کر لیں گے، لہذا تم یہیں سے واپس چلے جاؤ۔ یہ یہودی لوگ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کتابوں کے ذریعے سے اور اپنے علماء کے اقوال کے ذریعے سے جانتے تھے کہ آخری نبی آنے والا ہے، مگر جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے بلکہ بنی اسماعیل میں سے آئے، بنو ہاشم میں سے آگے، تو ان کو دل کے اندر تعصب ہو گیا، اناد ہو گیا، حسد کی آگ بھڑک گئی کہ خاتم النبیین ہمارے خاندان میں سے آنا چاہیے تھا، خاتم النبیین بنی اسماعیل میں سے کیوں آیا، ہاشمی خاندان میں سے کیوں آیا؟ لہذا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے اعراض کرنا شروع کیا، مگر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل سے یہ چاہتے تھے کہ یہود اور نصارہ اسلام لے آتے تو اسلام کو تقویت ملتی۔ چنانچہ جب آپ مدینہ المنورہ آ گئے تو آپ کی دل کی خواہش یہ تھی کہ یہودی لوگ اسلام لاتے، یہودیوں کی غرض اسلام لانا نہیں تھا بلکہ مسلمانوں کو پریشان کرنا تھا، مگر یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنے لگے اور ظاہر میں اسلام پیش کر دیا، اور ظاہر میں اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قبول کر لیا، لیکن اندر سے مسلمان نہیں تھے، اندر سے وہ محمد کے باغی تھے، اندر سے وہ اسلام کے باغی تھے، مگر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل کا راز نہیں جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کو نہیں جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے یا کفار و مشرکین کے یا یہود اور نصارہ کے دل و دماغ کے اندر آپ کے خلاف کیا کیا سازش رچی جا رہی تھی آپ کو اس بات کا علم نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہودی میں سے کوئی آتا تھا آپ اس غرض سے اس کا اکرام کرتے تھے، اس کا احترام کرتے تھے کہ یہ اسلام سے مانوس ہو جائے گا، ہمارے قریب ہو جائے گا تو یہ اسلام قبول کر لیں گے، کیونکہ یہ لوگ اندر سے مسلمان نہیں تھے، اندر سے اسلام کے باغی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حقیقت حال سے معروف نہیں تھے، معلوم نہیں تھا، تو رب کائنات نے قرآن اتارا، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ ایک روایت اس آیت کے نازل ہونے کی یہ ہے، دوسری روایت جو ابن جریر نے، جو تبری نے اور جو قرطبی نے روایت کی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ رئیس المفسرین گزرے ہیں جو قرآن کی تفسیر کا علم من کل الوجوہ جانتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں شیبہ اور ابن ربیعہ یہ دو آدمی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ المکرمہ کے اندر جتنا مال ہے، جتنی دولت ہے، پورے مکہ کی دولت کو جمع کریں گے اور جمع کرنے کے بعد نصف دولت آپ کو دیں گے، نصف دولت اپنے پاس رکھیں گے، مگر شرط ایک ہے، آپ اس اعلیٰ کلمۃ اللہ کے نعرے کو چھوڑ دو۔ پتہ یہ چلا اسلام کو ختم کرنے کے لیے اور باطل کو پھیلانے کے لیے مال کو پیش کرے گا باطل، اسلام مال کو پیش کر کے اسلام پھیلانے کی کوشش نہیں، بلکہ اسلام پھیلانے کی کوشش، اسلام کوشش کرے گا اسلام کی حقانیت کو سامنے رکھ کر، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت کو مسترد کر دیا اور ٹھکرا دیا۔ آپ نے فرمایا
او شیبہ اگر تم لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج کو اور میرے ایک ہاتھ میں چاند کو رکھو گے اور مجھ سے یہ کہو گے میں اعلی کلمت اللہ سے اور دین کی دعوت کو دینے سے ایک دن کے لیے، ایک منٹ کے لیے، ایک گھنٹے کے لیے بھی رک جاؤں مال کے نشے میں، مال کے بدلے میں، ایسا سودا میں ہرگز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تیسری روایت جو واجدی نے نقل کیا ہے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دیا ہے، کیا اکرمہ بن ابی جہل اور اس کے دو ساتھی مدینہ المنورہ کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور یہ کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے کچھ نہیں کہیں گے، ہم آپ سے لڑیں گے نہیں، ہم آپ سے جھگڑیں گے نہیں۔ معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ مکہ المکرمہ کے اندر بھائی بھائی کا دشمن ہو چکا ہے، باپ بیٹے کا دشمن ہو چکا ہے، پڑوسی پڑوسی کا دشمن ہو چکا ہے، بیٹی ماں سے الگ ہو چکی ہے، بہن بہن سے جدا ہو چکی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں یہ اتحاد قائم رہے، یہ اتفاق برقرار رہے، مگر اس کے لیے شرط ایک ہے۔ کیا؟ اس شرط کو بتانے سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں، اتفاق کس چیز کا نام ہے، اتحاد کس چیز کا نام ہے، وحدانیت کس چیز کا نام ہے، اور انتشار کس چیز کا نام ہے، تفرق بازی کس چیز کا نام ہے، دہشت گردی کس چیز کا نام ہے، اور دنیا کے اندر انسانیت کے اندر فساد پھیلانا کس چیز کا نام ہے، مسلمانوں کا قتل عام کرنا یا انسانیت کا قتل عام کرنا، اتحاد کے نام پر، اتفاق کے نام پر۔ ارے یہ تو دیکھ لو اتحاد کس چیز کا نام ہے، نعرہ ہو اتحاد کا اور آواز ہو اتحاد کی اور قتل عام ہو، انسانیت کو قتل کیا جاتا ہو، بچوں کو قتل کیا جاتا ہو، بوڑھوں کا قتل کیا جاتا ہو، نوجوانوں کی لاشوں کا ڈھیر لگائے جاتے ہو اور نعرہ لگایا جاتا ہو اتحاد کا، اعلان کیا جاتا ہو اتحاد کا، اعلان کیا جاتا ہو اتفاق کا۔ ارے پہلے یہ تو سمجھ لو، پہلے یہ تو پڑھ لو، پہلے یہ تو بتا دو اتحاد کس چیز کا نام ہے۔ تم ہمیں اتحاد بتاتے ہو اور تم ہمیں یہ کہتے ہو تمہیں دہشت گرد ہو۔ ارے دہشت گردی کا مفہوم کیا ہے، دہشت گردی کی تعبیر کیا ہے، دہشت گردی کی اصطلاح کیا ہے، دہشت گردی کس چیز کا نام ہے؟ ارے تم ہمیں اعتصام کا اور تم ہمیں اتحاد کا درس دو گے، اتحاد کا درس ہمیں تم نہیں دو گے، اتحاد کا درس ہمیں قرآن نے دیا ہے، اتحاد کا درس ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اتحاد کا درس ہمیں سیرت دیتی ہے، اتحاد کا درس ہمیں مکہ کا ماحول دیتا ہے، اتحاد کا درس ہمیں مدینہ پاک کا ماحول دیتا ہے۔ لیکن تم جیسے دہشت گرد جس اتحاد کی دعوت ہمیں دیتے ہو، ہمیں ایسا اتحاد منظور نہیں۔ تم ہمیں یہ کہتے ہو قرآن کو چھوڑ دو اور اتحاد کی بات کرو، تم ہمیں یہ کہتے ہو نبی کا لباس چھوڑ دو اور اتحاد پر قائم ہو جاؤ، تم ہمیں یہ کہتے ہو نبی کی سنت کو اتار دو اور اتحاد کی سب پہ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ اتحاد نہیں، یہ انتشار ہے، یہ اتحاد نہیں، یہ تحریک ہے، یہ اتحاد نہیں، یہ الحاد ہے، یہ اتحاد نہیں، یہ زندگیت ہے، یہ اتحاد نہیں، تم ارتداد کی دعوت دیتے ہو۔ کیا نبی کی سنت کو چھوڑ کر اور قرآن کو چھوڑ کر کبھی دنیا کے اندر اتحاد قائم ہوا ہے؟ نہ ہوا ہے، نہ ہو رہا ہے، نہ کبھی آئندہ ہو سکتا ہے۔ اتحاد اس چیز کے نام ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ آج کا انسان یہ کہتا ہے جو انسان قرآن کی دعوت دے گا وہ انتشار پسند ہو گیا، جو یہودیت کی شیطانیت کو واضح کرے گا اس کو منتشر کہا جاتا ہے، جو آج کی عیسائیت کو، دغا بازوں کو، دھوکے بازوں کو اور دہشت گردوں کو ان کی وضاحت کرے گا اور ان کی حقیقت کو امت کے سامنے پیش کرے گا، انسانیت کے سامنے پیش کرے گا، اس کو کہا جاتا ہے یہ انسان، یہ مولوی، یہ مفتی، یہ خطیب، یہ انتشار پسند ہے، یہ جھگڑا پسند ہے، یہ لوگوں کے اندر انتشار کو پیدا کروانے والا ہے، یا مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکانے والا ہے۔ ہاں ہاں ہم سوتے رہے ہمارا قرآن جلایا جائے، ہم سوتے رہے ہمارے جوانوں کے ایمان کا سودا ہوتا رہے، ہم سوتے رہے ہمارے مسلمانوں کا قتل عام ہو جائے، ہم
خاموش ہوتے رہے، تم پھر بھی اتحاد کی دعوت دو، تم پھر بھی امن پسند رہے۔ میں آپ کو عراق، افغانستان اور امریکہ کی بات نہیں کرتا ہوں، میں آپ کو آپ کے سٹیٹ کی بات کرتا ہوں، اور میں بہت پیچھے نہیں جاتا، میں بہت ماضی کی بات نہیں کرتا، بلکہ آج کا اخبار لکھتا ہے، آج کا میڈیا لکھتا ہے، کشمیر کے اندر ایسے دہشت گرد موجود ہے، ایسے انتشار پسند موجود ہے جو اس جمہوری ملک کے اندر دغا بازی کرتے ہیں، 420 کے کام کرتے ہیں، اور پھر بھی وہی اتحاد پسند ہو گئے۔ ہمارا ملک یہ وہ ملک ہے جس ملک کو آزاد کرنے کے لیے ہمارے علماء کرام نے اپنی گردنوں کو کٹوایا ہے۔ جب گلستان میں خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری گردن کٹی، پھر بھی کہتے آج یہ اہل چمن یہ وطن ہے ہمارا، تمہارا نہیں۔ ارے تم ہمیں یہ بتاؤ تمہیں کیا قربانی دی ہے؟ جس ملک کو آزاد کرنے کے لیے حافظ ضامی شہید ہو گئے، جس ملک کو آزاد کرنے کے لیے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ زخمی ہو گئے، جس ملک کو آزاد کرنے کے لیے مولانا رشید احمد گنگوہی زخمی ہو گئے، جس ملک کو آزاد کرنے کے لیے رشمی رمان کی تاریخ چلی، ارے اس انتشار پسند انگریز کو، ان دہریوں کو اس ملک سے ملک بدر کرنے کے لیے آواز کس نے اٹھائی تھی، قربانیاں کس نے پیش کی تھی، اور آج تم ہمیں یہ کہتے ہو ہم دہشت گرد ہیں؟ ہم سے زیادہ اتحاد کی دعوت دینے والا دنیا کے اندر کوئی نہیں، اور یہ ہمارا علماء دیوبند کا چیلنج ہے۔ جب بھی آواز اٹھی ہم نے اتحاد کی دعوت دی ہے، ہم نے اتفاق کی دعوت دی ہے، لیکن یہ ہوتے ہوئے ہم قرآن کو پڑھاتے ہوئے اور قرآن کا اعلان کرتے ہم تم لوگوں سے ہچکچائیں گے؟ میں آپ کو اپنے ملک، یہ ہمارا ملک ہے، اس ملک کے اندر ہم نے جنم لیا ہے، اس ملک سے ہم نے غداری کو دفع کیا ہے، اس ملک کے اندر یہ 420 انگریز، یہ 420 یہودی، یہ 420 عیسائی مسلمانوں کی شکل بنا کر، مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر آج کے جوان کا، آج کے ہماری ماں بہن کا ایمان کا سودا کر رہے، اور ہم ان کے خلاف آواز نہ اٹھائے، اور اگر اٹھائے تو ہم دہشت پسند ہو گئے، ہم انتشار پسند ہو گئے۔ آپ کی سٹیٹ کے اندر ایک انسان یہ کہتا ہے، ایک پادری یہ کہتا ہے کہ آج میں شیطانی دین سے ہاتھ دھو دیتا ہوں، اور شیطانی دینیت سے اور شیطانی مذہب سے توبہ کر کے یسوع مسیح کے نام پر ایمان لاتا ہوں، تو کیا ایسا انسان اتحاد پسند ہے؟ ایسا انسان اتحاد پسند ہے؟ آپ میری بات کو سمجھے نہیں، جو وہ شیطانی مذہب کہہ رہا ہے وہ قرآن کو نعوذ باللہ شیطان کہہ رہا ہے، وہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان کہہ رہا ہے، وہ نعوذ باللہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان کہہ رہا ہے۔ ایسے دہشت گرد کی دہشت گردی کو ہم امت کے سامنے واضح نہ کریں اور خاموش بیٹھ کر تماشائی بنے رہتے۔ ہاں ہوگا کوئی مداحی ہوگا، وہ بیٹھا رہے گا، لیکن جب تک ہمارے سانس میں سانس ہے، جب تک ہماری آواز میں آواز ہے، ہم امت کو اس طریقے سے ایسے دہشت گردوں کی دہشت گردی کے شکنجے میں آنے نہیں دیں گے۔ ہم امت کے سامنے حق کو واضح کریں گے، قرآن کو واضح کریں گے۔ یہ وہی چال چل رہی ہے جو کبھی اکرمہ بن ابی جہل کر رہا تھا، بعد میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے، لیکن میں آپ کو اس آیت کا شان نزول بتا رہا تھا۔ اکرمہ بن ابی جہل اور اس کے کئی ساتھی آئے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش کیا کہ آپ صرف اتنا کر لیں، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنے سے باز آ جائیں، اور اتنا کہہ دیں ہاں یہ بت بھی کچھ نہ کچھ سفارش کر لیں گے۔ آج ہم لوگ بنتے ہیں اتحاد کی دعوت دینے کے لیے، کفر کر جائے لیکن اتحاد نہ ٹوٹے، شرک کر جائے لیکن اتحاد نہ ٹوٹے۔ میرے ایمانی بھائیوں، یہ جو جلسے کیے جاتے ہیں، یہ جو واعظ و نصیحت کی جاتی ہے، یہ جو تقریریں کی جاتی ہے، ان کا مقصد نشو و نما نہیں، ان کا مقصد شہرت نہیں، بلکہ ان کا مقصد ہے ہمارے ایمانی بھائیوں کا ایمان بچ جائے، ہمارے مسلمان بھائی اور
ساری دنیا کی انسانیت قرآن کا مطالعہ کرنے والی بن جائے اور اسلام کا مطالعہ کرنے والی بن جائے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے والی بن جائے، اور انہیں معلوم ہوگا کہ قرآن امن کی تعلیم دیتا ہے یا قرآن دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ ہرگز نہیں، قرآن تو امن کی تعلیم دیتا ہے، قرآن تو اتحاد کی دعوت دیتا ہے، لیکن اتحاد کے مفہوم کو سمجھو، ہمیں نہ چھوڑو، اگر چھوڑو گے ہم چھوڑیں گے بھی نہیں۔ تم ہمارے قرآن کے ساتھ چھڑکھانی نہ کرو، تم ہمارے نبی کے شان میں گستاخی نہ کرو، تم مذہب اسلام کے بارے میں گستاخی نہ کرو، تم ہمارے ملکی بھائی ہو۔ ہمارے اسلام نے ہمیں یہ درس دیا ہے معاشرتی زندگی کے اندر، ہمیں کہتے ہیں دہشت گرد، ارے اسلام وہ پاکیزہ مذہب ہے، وہ امن والا مذہب ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے، مؤذن نے کہی اللہ اکبر اللہ اکبر، نماز کے لیے آ جاؤ۔ مسلمان کے لیے حکم یہ ہے، کھانا چھوڑ دے، پہننا چھوڑ دے، کام چھوڑ دے، دکان بند کر دے، دفتر کو کلوز کر دے، پہلے مسجد پہنچ جائے۔ لیکن یہی اسلام یہ کہہ رہا ہے، اگر آپ کے پاس اس وقت کوئی آپ کا غیر ایمان والا بھائی آپ کا مہمان آیا ہے، آپ نماز کو تھوڑی سی تاخیر کے ساتھ پڑھو، پہلے اپنے غیر ایمان والے بھائی کا اکرام کرو۔ حالانکہ نماز اتنی محترم بشان عبادت ہے جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، تو ہم نعوذ باللہ قاتل ٹھہرے، ہم نعوذ باللہ دہشت گرد ٹھہرے۔ ذرا اسلام کا تو مطالعہ کر لیتے خدا را، پہلے پھر اسلام کے بارے میں لب کشائی کرتے، پھر اسلام کے بارے میں زبان درازی کرتے۔ میرے ایمانی بھائیو، قرآن پاک اترنے کا سبب بنا اکرمہ بن ابی جہل کی یہ دعوت، آپ اتنا کہہ دو ہاں یہ بت بھی تھوڑی سی سفارش کریں گے، اور آپ ان کے بارے میں برا بھلا کہنا چھوڑ دو۔ قرآن نازل ہو گیا، یا ایھا النبی، او نبی، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اور ڈرنا کیا ہے؟ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الناس اتقوا واخشوا ربکم۔ قرآن نے کہا ڈرو کس کے لیے؟ عام انسانوں کے لیے، مگر وہ نبی جس نبی کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ اللہ نے ایک طرف سے معاف کر دیے، اور وہ نبی کل قیامت کے دن اس وقت تک حساب کتاب شروع نہیں ہوگا جب تک نہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفارش کریں گے۔ اس نبی کو رب کائنات فرما رہے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کیسے ڈرنا ہے؟ کیوں ڈرنا ہے؟ جب نبی کو اور پاک دامن کو، معصوم کو، جن کے اگلے اور پچھلے کوئی گناہ ہوئے ہی نہیں، اور اگر کبھی کوئی رمق کے برابر بھی کوئی اجتہادی چوک بھی ہوئی ہوگی، اللہ نے اس سارے کو معاف کر دیا۔ پھر بھی رب العالمین فرمائے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ پہلا حکم ہو گیا اللہ سے ڈرو۔ دوسرا کیا؟ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ۔ یہ جو یہودی آپ کے پاس آ رہے ہیں، جو ظاہر میں اسلام پیش کر رہے ہیں لیکن باطن میں کفر ہے، باطن میں نفاق ہے، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، چاہے شیبہ ہو، چاہے ربیعہ ہو، اور چاہے یہود اور نصارہ جو ظاہر میں اسلام لائے اور باطن میں وہ منافق ہے، باطن میں ان کے نفاق ہے، وَلَا تُطِعِ، اور ان کی اطاعت مت کر لینا، ان کی بات کو ماننا مت۔ کافر تو اس آدمی کو کہیں گے جو علی الاعلان اللہ کا انکار کر دے، جو علی الاعلان نبی کی رسالت کا انکار کر دے، یا کافر اس کو بھی کہتے ہیں، ایک دھوکہ لگ جاتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے ایسا انسان بھی کافر ہو سکتا ہے جو اللہ کو ایک مانے اور نبی کو رسول مانے مگر ایک چیز نہیں مانے، وہ بھی کافر ہو سکتا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ ہے مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والی ذریت، اور وہ ہے یہودی اور عیسائی جو اللہ کو مانتے ہیں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے ہیں۔ ہمارے بہت
سارے مسلمانوں کو یہ غلط فہمی ہے اور غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں اور غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کیا کہ وہ لوگ جو اللہ کو مانے، جو اللہ کے رسول کو مانے، جو قرآن کو مانے، جو صحابہ کو مانے، وہ انسان کافر نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے، مرزا قادیانی اللہ کو ایک مانتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی تمام صحابہ کو مانتا ہے، مگر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا ہے۔ بس جو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانے لیکن خاتم النبیین نہ مانے تو ایسا انسان بھی دائرے اسلام سے نکل جائے گا، وہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں۔ لیکن بعض انسان وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں اور بظاہر زبان سے آپ کو خاتم النبیین بھی کہتے ہیں اور خاتم النبیین مانتے ہیں، مگر دل سے اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، دل کے اندر نفاق ہے، دل کے اندر کفر ہے، دل کے اندر شرک ہے، دل کے اندر الحاد ہے، دل کے اندر زندگیت ہے۔ جس انسان کے دل کے اندر کچھ ہو اور اس کی زبان پر کچھ ہو، ایسے انسان کو منافق کہا جاتا ہے۔ اور منافقین کی وضاحت رب کائنات نے یوں بیان کی ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَٰهَ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَٰهَ هَٰؤُلَاءِ۔ یہ منافق لوگ، ان المنافقین یخادعون اللہ، یہ منافق لوگ جس کے دل کے اندر اللہ نہیں ہے، زبان سے کہہ رہا اللہ، جس کے دل کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، یا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں ہے، یا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب نہیں ہے، یا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام نہیں ہے، یا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مان رہا ہے، تو ایسے انسان منافق کہلائے جائیں گے۔ اور منافقین کے بارے میں رب نے فرمایا یخادعون اللہ وهو خادعون، ایسے لوگ اللہ کو دھوکہ دے رہے مگر حقیقت میں وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ وہ حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، یہ لوگ مسلمانوں کو تو دیکھتے ہیں مگر اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اور اگر وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور اگر یہ کبھی نماز کے لیے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے کاہلی کے ساتھ، نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں سستی کے ساتھ۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے اعلان فرما دیا تھا اور اعلان کر دیا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا تھا اے لوگوں، اے منافقوں، اے غداروں، تم ایسے اسلام لاؤ جیسے مسلمان اسلام لائے ہیں، ایسا اسلام لاؤ جیسا صحابہ اسلام لائے ہیں، ایسا اسلام لاؤ جیسا ابوبکر اسلام لایا ہے، ایسا اسلام لاؤ جیسا عمر اسلام لایا ہے، ایسا ایمان لاؤ جیسا عثمان، علی اور تمام صحابہ اسلام لائے، آمنوا کما آمن الناس۔ لیکن یہ کہتے تھے قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، او لوگوں کیا تم ہمیں ان لوگوں کو ایمان لانے کی اور ان لوگوں کی طرح ایمان لانے کی دعوت دیتے ہو جیسے وہ لوگ بیوقوف ہیں؟ تم ہمیں یہ کہتے ہو ان لوگوں کا ایمان لاؤ، ان لوگوں کے نقش قدم پر چلو جو بیوقوف ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم سفہاء ولکن لا یعلمون، یہ لوگ خود بیوقوف ہیں لیکن یہ سمجھتے نہیں۔
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. جب مسلمانوں کی مجلس میں آتے ہیں، جب مسلمانوں کے اجتماع میں آتے ہیں تو کہتے آمنا، ہم لوگ ایمان لائے اللہ کی توحید پر، نبی کی رسالت پر، قرآن کریم کی کتاب ہونے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، مگر جب یہی لوگ شیطانوں کی ٹولی میں چلے جاتے ہیں، شیطانوں کی مجلس میں چلے جاتے ہیں، یعنی منافقین کی مجلس میں چلے جاتے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. ان سے یہ کہتے تھے لوگوں تم ہمیں یہ مت سمجھ لینا کہ ہم مسلمانوں کی مجلس میں گئے تو مسلمان ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا تو ہم مسلمان ہو گئے. نہیں نہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون، ہم تو نعوذ باللہ مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے اور مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے، ٹھٹھا کر رہے. اللہ پاک نے فرمایا نہیں نہیں، یہ مسلمانوں کے ساتھ مذاق نہیں کر رہے، یہ اللہ کے ساتھ مذاق نہیں کرے. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے اور ان کے لیے ہم نے گمراہی کو اور کھول دیا اور گمراہی کو پھیلا دیا. جتنا جتنا یہ مسلمانوں کے ساتھ مذاق کریں گے، جتنا جتنا یہ صحابہ کے ساتھ مذاق کریں گے، جتنا جتنا یہ قرآن کے ساتھ مذاق کریں گے، اتنا اتنا یہ اور گمراہی کی طرف چلتے جائیں گے. میرے ایمانی بھائیوں، قرآن پاک نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے مجھے اور آپ کو بتا دیا کہ ایمان والوں، اے دنیا کے انسانوں، اگر تمہیں اللہ کے ساتھ محبت کرنی ہے، اگر تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اور لوگوں، اگر تمہیں اللہ کے ساتھ محبت کرنی ہے، اگر تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنی ہے، فاتبعونی، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب رکھیں گے، اللہ تمہیں پسند کریں گے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والی شریعت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والا قرآن، یہ مکمل نظام حیات ہے. بچپن سے لے کر قبر کے گھڑے کے اندر تک رکھنے کے لیے اسلام نے سارا نظام حیات بتا دیا. جب بچپن ہو زندگی کیسے گزارو، جب جوانی کی دہلیز پر پہنچو زندگی کیسے گزارو، جب تم قبر کو کھٹکھٹانے لگو، جب تم بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاؤ تو تمہیں کیسے اپنی زندگی گزارنی ہے. اسلام نے یہ بتا دیا، قرآن نے یہ بتا دیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو یہ بتا دیا. اے مسلمان، اے انسان، جب تیرے گھر کے اندر بچہ پیدا ہو جائے گا تو 7ویں دن اس کا اسلامی نام رکھ لینا. اسلامی نام کیا ہے؟ بچے کا وہ نام رکھا جائے جس نام کے ساتھ محمد ہو، جس نام کے ساتھ احمد ہو، جس نام کے ساتھ عبد ہو، جس نام کے ساتھ اللہ کے ساتھ جڑ رہا ہو، یا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ رہا ہو. محمد ارشد، محمد خالد، ارشاد احمد، عبد اللطیف، عبد الرحمن، عبد الخالق، ایسے نام رکھو. مگر شاید آپ لوگوں کو گراں گزرے گی ہمارے مسلم معاشرے کے اندر اور خاص کر ہمارے کشمیری معاشرے کے اندر ایک غلط زبان چل رہی ہے اور غلط تہذیب رواج پکڑتی جا رہی ہے. کیا ہم کشمیری زبان کے اندر جس ہمارے بھائی کا نام حبیب اللہ ہوگا تو ہم اس کو کہتے ہیں حبا، اور اگر کسی کا نام عبد اللطیف ہوگا ہم اس کو کہتے ہیں لطیفہ یا کہیں گے لطا، یا کسی کا نام عبد الرحمن ہوگا تو اس کو کہیں گے رحمانہ، یا کسی کا نام عبد الرحیم ہوگا تو اس کو کہیں گے رحیمہ، اگر اس کے کسی کا نام عبد الخالق ہوگا تو اس کو کہتے ہیں خالقہ.
یہ ایسے ادھورے نام لینا یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ خالق اللہ کا نام ہے۔ اگر ہم کسی کو کہتے ہیں ٹھہل کا، گویا نعوذ باللہ غیر محسوس طریقے سے رب کا نام اس بندے کو ہم فٹ کر رہے ہیں۔ اگر ہم کسی کو کہتے ہیں لطیفہ، تو گویا اللہ کا نام بندے پر فٹ کر رہے ہیں۔ بندہ تو بندہ ہے، بندہ تو عبد ہے، لہذا جب پکاریں گے عبد الرحمن، عبد الخالق، عبد اللطیف، اور اسی طریقے سے اگر کسی کا نام محمد ارشاد ہے تو اگر تنہا ارشاد بولیں گے گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن بہتر یہ ہم اس کو محمد ارشاد بولیں گے، محمد خالد بولیں گے، ارشاد احمد، جو نام ہے وہ نام بولیں گے۔ ایک خرابی تو یہ ہے کہ ہم ادھورا نام بولتے، اور اس سے بڑی خرابی کیا وہ یہ ہو رہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کا نام وہ نام رکھ رہے جو نام جانوروں کے ہوتے ہیں، راجو، بٹو، بلو، گڈو، یہ عرف عام میں نام چل رہے جو قطعاً غلط ہے، غیر مناسب ہے، اسلامی معاشرے کے خلاف ہے۔ قطعاً ایسے نام نہیں بولنے چاہیے، اور جو ماں باپ یا جو مسلمان کسی مسلمان بھائی کا، کسی مسلمان بیٹے کا جس کا نام محمد راشد ہو، جس کا نام محمد خالد ہو، جس کا نام عبد الرحمن ہو، جس کا نام عبد الرحیم ہو، اس کا نام بگو بولے گا، بلو بولے گا، راجو بولے گا، گڈو بولے گا، یا اس طریقے اور دیگر نام بولے گا، وہ انسان گستاخ ہے، اس انسان کی دنیا کے اندر بھی پکڑ اور آخرت کے اندر بھی پکڑ کیا لائی جائے گی۔ لہذا پہلی بات ہم نے آج کی جلسے کے اندر یہ طے کر لینی ہے، جب ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوگا تو ہم اپنے بچے کا نام محمد، احمد یا عبد کے ساتھ رکھیں گے، 7ویں یا 21ویں دن اس کا عقیقہ کریں گے۔ جب تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا ہم اس کو کلمہ توحید اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ یہ کلمہ سکھائیں گے۔ ارے قربان جاؤ اپنے بزرگوں پر، قربان جاؤ اولیاء کرام پر، جن بزرگوں نے جب پہلا درس ہوتا تھا ماں کی گود ہوتی تھی اور ماں کی گود کو یہ سمجھایا جاتا تھا، ماں کو یہ بتایا جاتا تھا۔ میرے ایمانی بھائیوں، یہ ہمارے بزرگوں کی دین ہے، یہ ہمارے اولیاء کرام کی دین ہے، یہ امیر کبیر کی دین ہے، یہ خواجہ فرید الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی دین ہے، جنہوں نے ہمیں یہ درس دیا تھا، ہماری ماں بہن کو یہ بتایا تھا جب بچے کو اپنی گود ملے گا تو اس کو کہنا اللہ اللہ اللہ، اور جب بچے کو سنائے گی اوپر سے تھپ تھپی کرنا اور بولنا اللہ 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 اللہ۔ لیکن آج کا معاشرہ بگڑ گیا، ہماری ماں بہن بیٹی جب اپنے بچے کو سلاتی ہے تو کہتی ہے بیبی سو جا، اوپر پنکھا چلتا ہے نیچے بیبی سوتا ہے، سوتے سوتے بھوک لگی آؤ بیٹو مونگ پھلی کھاؤ، جب بڑا ہوگا تو پھر مونگ پھلی بیچتا ہے۔ اگر بچے کو سوتے سوتے کاش ان بزرگان دین نے ہمیں کیا درس دیا تھا۔ میرے ایمانی بھائیوں، جب کوئی گرتا تھا یا کوئی پریشانی ہوتی تھی، آج بھی ہمارے بزرگ سفید ریش والے یا پرانے بزرگ جب ان کا پیر پھسل جاتا ہے وہ کہتے ہیں بسم اللہ، اور آج کا جوان کیا کہتا ہے جب پیر پھسل جائے سوری، جب وہ سوری تو وہ سارا ہی گر جاتا ہے۔ اور اسلام کا درس کہتا ہے جب گرے تو بسم اللہ، اور جب بری خبر کہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غرض میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اسلام نے ہمیں بچپن سے لے کر اور ہمارے کشمیر کے اندر، ہماری ریاست کے اندر جو بزرگان دین اولیاء کریم جن کے ذریعے سے اسلام اس کشمیر کے اندر پہنچا ہے، انہوں نے ہم تک صحیح دین پہنچایا تھا، صحیح درس دیا تھا، صحیح سنت پہنچائی تھی، صحیح نبی کا طریقہ پہنچایا تھا۔ ہاں ہم اس کو بگاڑ دیں یہ ہماری غلطی ہے، بزرگوں کی غلطی نہیں ہے، اولیاء کرام کی غلطی نہیں ہے، ان لوگوں کی غلطی نہیں، ان لوگوں کا احسان ہے جنہیں ہم تک اسلام دین پہنچایا ہے۔ ہم
بچہ بڑا ہو جاتا ہے اس کو کلمہ تک یاد نہیں کرواتے. ہماری ذمہ داری ہے 6 کلمے اس کو یاد کروائے, ایمان مجمل یاد کروائے, ایمان مفصل یاد کروائے. پہلے زمانے کے اندر جب یاد نہیں کرتے تھے تو نکاح کے وقت میں کلمہ پڑھا دیا کرتے تھے. میں نوجوان ہوں, تازہ مدارس سے آئے, ہم یہ سمجھتے تھے یہ بزرگ لوگوں نے جو نکاح کے وقت وہ کلمہ پڑھاتے یہ خامخواہ کی بدعت شروع کر دی ہے. لیکن ہمارے ساتھ جب یہ معاملہ پیش آ گیا, ایک جگہ نکاح پڑھانے کے لے گئے, ایک بزرگ صاحب کہنے لگے ارے مولانا صاحب پہلے جب اوخن آتا تھا تو اوخن واسطہ مہاراجہ کلمہ پڑھاؤ مگر تو شلو کلمہ نہیں پڑھاؤ. پہلے جب قاضی صاحب آتے تھے وہ کلمہ پڑھاتے تھے, آپ کلمہ نہیں پڑھاتے لہذا آپ بھی کلمہ پڑھاؤ. اس بزرگ کی بات پر میرے دماغ میں غصہ تو آیا, لیکن میں نے کہا میں کلمے پڑھاؤں گا نہیں, میں کلمے سنوں گا. تو دلہا صاحب یہ کہہ رہا ہے مولانا صاحب مجھے کلمے صرف 2 یاد ہیں, تیسرا آتا ہی نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا سچ مچ میں وہ بزرگ کلمہ اس لیے پڑھاتے تھے چلو آج تک نہیں آج تو صحیح کلمہ یاد کر لے گا. ہمارے کتنے نوجوان ایسے ہیں جن کو کلمے یاد نہیں, جن کو نماز یاد نہیں, دعائے قنوت یاد نہیں, جنازہ یاد نہیں, نماز کی ترتیب یاد نہیں. لہذا ان مدارس کے اندر, ان مکاتب کے اندر یہ بنیادی سے لے کر قبر میں رکھنے تک سارے مسائل کو پڑھایا جاتا ہے, سمجھایا جاتا ہے, دکھایا جاتا ہے. اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مدارس کے اندر مکاتب کے اندر ڈالنے کی کوشش کرے, اور جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں وہ بھی قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرے, ترجمے کے ساتھ, تفسیر کے ساتھ, اور ویسے بھی پڑھائی کے ساتھ پڑھنے کی, لکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے, تسخیر ہے مقصود تجارت تو اسی سے, خالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی سے, کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے, اقوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے اس سے, قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے.